السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان. میں لامز یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں. لال بینڈ کا اسپوکس پرسن ہوں اور مزدور کسان پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں. فیشزم ایک ایسی ٹرم ہے جو ہم اکثر سیاست میں سنتے ہیں، میڈیا میں بھی سننے کو ملتی ہے اور پاکستانی میڈیا میں بھی، خاص طور پہ انگریزی کے میڈیا میں اکثر استعمال ہوتی ہے. مگر اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ کیا موومنٹ ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ فیشزم جو لفظ ہے وہ فیشیو سے نکلتا ہے. فیشیو لیٹن زبان کا ایک لفظ ہے. لیٹن زبان وہ زبان ہے جو کہ قدیم روم میں بولی جاتی تھی. اینشنٹ روم میں فیشیو کا مطلب تھا ایک ایسی بنڈل آف راڈز، بنڈل آف سٹکس. تو یہ بنڈل آف سٹکس جو ہیں یہ اس زمانے کے سول میجسٹریٹ کے پاس ہوتی تھی جو اینشنٹ روم میں تھا، اور وہ گلیوں بازاروں میں پھرتا تھا. یہ بنڈل آف سٹکس جو ہیں وہ اس کے سولجرز اٹھاتے تھے، اور اس کو سڑکوں میں جو بھی نظر آ جائے، بازاروں میں جو بھی نظر آ جائے جو قانون کی پاسداری نہیں کر رہا، قانون کی خلاف ورزی کر رہا، تو وہیں پہ اس کو پکڑ کے ڈنڈا چلا دیتے تھے، اس کو مارتے تھے، اور اس کو ایون کیپٹل پنشمنٹ بھی دے سکتے تھے. تو یعنی کہ یہ جو فیشیو تھا، یہ جو بنڈل آف راڈز یا سٹکس تھا، یہ ڈانگ تھا، سوٹا تھا، یہ جو ڈنڈا تھا، یہ بنڈل آف ڈنڈے تھے، یہ بنیادی طور پہ اینشنٹ روم کی جو سول میجسٹریٹ تھا اس کا نشان تھا، اس کی نشاندہی کرتا تھا. فیشزم 20th سینچری میں ابھرا، بنیادی طور پہ یورپ کی موومنٹ تھی، اور اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ فیشزم ارلی 20th سینچری میں انتہائی مقبول اور ایک پاپولر موومنٹ تھی. یہ کوئی چند لوگ نہیں تھے جو کہ باقی سوسائٹی پہ کنٹرول اپنا نافذ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ ایک پاپولسٹ موومنٹ تھی فیشزم کی اگر ہم پولیٹیکل ڈیفینیشن کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریڈیکل اتھارٹیرین نیشنلزم ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسی قومیت پرستی ہے کہ جو کہ آمریت کی طرف جائے. آمریت کس سے مراد تو ظاہری بات یہ ہے کہ وہ اپنے اپوننٹس کو طاقت کے ذریعے جو ہے دبا دینا چاہتے تھے. وہ کون اپوننٹس تھے بھی اس پہ میں تھوڑی دیر بعد میں بات کرتا ہوں. مگر مزید یہ کہ فیشزم جو ہے وہ انڈسٹری پہ بھی کنٹرول جو ہے اپنا نافذ کر لیتے تھے. انڈسٹری کو بھی ٹیک اوور کیا انہوں نے، مارکیٹس اور کامرس، بینکنگ وغیرہ کو بھی ٹیک اوور کیا. پہلی جو فیشسٹ موومنٹس ہیں وہ ورلڈ وار 1 کے بعد ابھری، مگر ان کی جو سوچ تھی وہ اس کی پچھلی صدی میں موجود تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ فریڈرک نیچے جو جرمن فلاسفر تھا، بڑا گریٹ جرمن فلاسفر تھا، اس کی سوچ سے بنیادی طور پہ فیشزم متاثر تھا. فریڈرک نیچے کی سوچ یہ تھی کہ کرسچینٹی کے نتیجے میں ایک سلیو مینٹیلٹی پیدا ہو گئی ہے یورپ کے اندر. وہ یہ سمجھتا تھا کہ کرسچینٹی بنیادی طور پہ غلاموں کا مذہب تھا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ روم کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ غلاموں نے ہی کی، اور کرسچینٹی جو ہے سب سے پہلے غلاموں کے اندر ہی مقبول ہوا. تو وہ کہتا تھا کہ سلیو مینٹیلٹی پروموٹ کرتی ہے کرسچینٹی. اور اب جب کہ ماڈرن سائنس کے نتیجے میں اور ترقی کے نتیجے میں ہماری زندگی سے، یعنی کہ یورپ کی زندگی میں ریلیجن کا بہت کم کردار رہا ہے، تو اب ہمیں ایک نئی مینٹیلٹی ڈھونڈنی پڑے گی کہ جس کی بنیاد پہ ہم اپنی زندگی کو قائم کر سکیں. تو اس ایک بڑا فیمس فکرہ تھا فریڈرک نیچے کا، جو 10 اسپوک زاراتھوسٹرا اس کی کتاب میں تھا. زاراتھوسٹرا کا مطلب ہے زوراسٹر، جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ پرشیا کا گریٹ پوئٹ تھا. تو اس میں اس نے یہ فکرہ اپنی کتاب اس طرح شروع کی کہ گاڈ از ڈیڈ. اس سے اس کی مراد یہ نہیں تھی کہ جو ایکچوئل گاڈ ہے وہ نہیں ہے، مگر اس کی مراد یہ تھی کہ ہماری زندگی سے ہم نے خدا تعالیٰ کو نکال دیا، اپنی زندگی سے ہم نے ریلیجن کو، کرسچینٹی کو نکال دیا. تو نیچے جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اب ہم ایک نئی، اب کیونکہ ہم کرسچینٹی پہ تو ریلائی کر نہیں سکتے کہ کرسچینٹی ہمیں بتائے کہ ہمیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، تو ہمیں کوئی اور مینٹیلٹی بنانی پڑے گی. اور یہ مینٹیلٹی اس نے بنائی سپرمین، اوبرمین کی مینٹیلٹی. اور وہ یہ تھی the will to power. نیچے فریڈرک نیچے کہتا تھا، یعنی کہ ہمارے میں یہ ول پاور ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے کہ ہم اقتدار، قوت حاصل کریں. اور جو بھی بندہ پاورفل بن سکتا ہے اپنی ذات میں، اپنے آپ میں، یا سماج میں، جو بھی سوسائٹی پاورفل بن سکتی ہے، جو چیز آپ کو پاورفل بناتی ہے وہی چیز اچھی ہے. جو چیز آپ کو کمزور بناتی ہے، جس طرح کرسچینٹی کو وہ کہتا تھا کہ یہ سلیو مینٹیلٹی پیدا کرتی ہے، وہ چیز بری ہے. یعنی کہ فریڈرک نیچے جو ہے پاور کو بڑا پسند کرتا تھا. ساتھ ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ جو یہ ارلی گروپس تھے جو فریڈرک نیچے کو پڑھ رہے تھے، جو بعد میں فیشسٹ بنے، وہ بڑے سوشل، وہ بڑے اینٹی کنزرویٹو تھے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ریڈیکل سمجھتے تھے. اینٹی کنزرویٹو اس سینس میں تھے کہ جو پرانی فیملی سٹرکچر ہے، ریلیجن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، جو آپ کے ٹریڈیشنز ہیں، ان کی وہ حمایت نہیں کرتے تھے، ان کے وہ بڑا خلاف تھے.
अब यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में सेंट्रल यूरोप के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ। जर्मनी के अंदर आप जानते हैं क्राइसिस था, इटली के अंदर क्राइसिस था, तकरीबन कॉन्टिनेंटल यूरोप तमाम के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पैदा हुआ। जो विक्टोरियस कंट्रीज थी जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड था, वहाँ तो बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं था, मगर बहरहाल सेंट्रल यूरोप के अंदर एक्सट्रीम क्राइसिस था। जो हुकूमतें बनी वो उस क्राइसिस को डील नहीं कर सकती थी, ना तो वो मुआशी क्राइसिस को डील कर सकती थी और ना जो समाजी क्राइसिस नज़र आ रहा था, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था, अपनी नेशनहुड में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था, उससे डील कर पा रही थी। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चैलेंजर यूरोप के अंदर इमर्ज हो गया और वो थी मजदूर तहरीकें, सोशलिस्ट तहरीकें और मजदूर तहरीकें, और वो बड़ी तेज़ी से उभरती हुई नज़र आ रही थी। 1917 के अंदर रूस के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया और रूस और सोवियत यूनियन ने कई और ऐसे इलाकों को में सोशलिज्म कायम कर दिया कि जो कि रशिया का हिस्सा नहीं भी थे। तो यानी कि वो यूरोप की तरफ एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे थे। फ्रांस में बहुत बड़ी मूवमेंट थी, इटली, जर्मनी के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, हर जगह मूवमेंट्स जो है वो नजर आ रही थी मजदूरों और किसानों की। इटली के अंदर एक बड़ी यूनिक चीज हुई, एंटोनियो ग्रामशी जो कि मजदूरों का एक लीडर था, इटालियन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका लीडर था, उसने एनालिसिस किया कि इटली के अंदर फैशिज्म किस तरह उभरा। सबसे पहले फैशिज्म उभरा इटली के अंदर और इसका जो मेन थिंकर था उसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी ने जो मूवमेंट शुरू की उसने अपने लोगों को ब्लैक शर्ट्स पहनानी शुरू की और उसने क्या किया, अगरचे मुसोलिनी, दिलचस्प बात ये कि पहले सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इटली का मेंबर हुआ करता था, बल्कि लीडर हुआ करता था, मगर फिर वो सोशलिस्ट पार्टी से इस बात पे खफा था कि सोशलिस्ट पार्टी ने इटली के हुक्मरान तबके का वर्ल्ड वॉर 1 में साथ नहीं दिया बल्कि उसकी अपोजिशन की। इस बुनियाद पर वो खफा हुआ, उसने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी और उसने अपनी पार्टी कायम कर ली, फैशिस्ट पार्टी। और अब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हम इटली को ग्रेट बनाएंगे और उसने मूवमेंट बनाई ब्लैक शर्ट्स मूवमेंट, और काले कपड़े उन्होंने पहन लिए और इन्होंने ये कहा कि जो सबसे बड़ा हमारा मुखालिफ है वो कम्युनिज्म है, वो सोशलिज्म, सबसे पहले तो हम इसको ख़त्म करेंगे। और उन्होंने जाके जो मुख्तलिफ यूनियंस वगैरह थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा दौर था ख़ास तौर पर साउथ ऑफ इटली में, ट्यूरिन में, कि जब यूनियंस बहुत ताकतवर हो गए थे और पूरे इलाकों को मजदूरों ने टेक ओवर कर लिया था। तो ब्लैक शर्ट्स ने जाके गुंडे बदमाश जमा करके इनको मारना पीटना शुरू किया और वो इलाके जो है अपने कंट्रोल में ले लिए। फौरी तौर पे जैसे ही इन्होंने ये एक्शन किया तो बड़े बड़े जो जमींदार थे, जागीरदार थे और जो सरमायादार थे, उन्होंने मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स मूवमेंट को बेतहासा पैसे देने शुरू किए और सपोर्ट करना शुरू किया कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये मजदूरों की तहरीकों को, ट्रेड यूनियनों को, सोशलिस्टों को, कम्युनिस्टों को, इन सब लोगों को, बाएं बाजू के लोगों को तोड़ते हैं। तो यानी कि फैशिज्म की जो सबसे पहली बुनियाद है वो हमेशा और हमेशा दाएं बाजू की मूवमेंट में थी और बाएं बाजू की मुखालफत में थी। अब यहां से अब मुसोलिनी पावर में आ गया और उसके ख्यालात जो है जर्मनी और मुल्कों में फैलने शुरू हो गए। जर्मनी के अंदर भी बहुत बड़ा क्राइसिस था और वो भी वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में क्राइसिस था। वहां पे एक लिबरल हुकूमत कायम थी जिसका नाम था वाइमार रिपब्लिक। उसके खिलाफ एडोल्फ हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब आप बड़े हैरान होंगे कि इसमें तो सोशलिस्ट भी है, इसमें तो वर्कर्स का भी जिक्र है। इस पूरे नाम को जब आप छोटे करते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को, तो उसके इनिशियल्स बनते हैं नाटसी पार्टी, तो उनका नाम था नाटसी पार्टी। तो ये सोशलिस्ट और वर्कर्स क्यों अपने आप को कहते थे? ये इसलिए कहते थे क्योंकि ये मजदूरों में घुस के, जिस तरह मुसोलिनी कि ब्लैक शर्ट्स के लोग मजदूरों में घुस के मजदूरों की तंजीमों को तोड़ते थे, तो इन्होंने भी ऐसी मूवमेंट बनाई जो ब्राउन शर्ट्स के नाम से मकबूल थी। वो ब्राउन शर्ट्स पहनते थे और ये भी मजदूरों ट्रेड यूनियन में घुस के मजदूरों की तंजीमों को, यानी कि कम्युनिस्ट जो ट्रेड यूनियंस वगैरह थे उनको तोड़ते थे और इनको भी उसी तरह सरमायादारों और जागीरदारों ने बड़ा सपोर्ट किया। अब 1933 में हिटलर जो है वो इलेक्शन तो नहीं जीता मगर पार्लियामेंट में आ गया और उसके पास तकरीबन 1/3 वोट, 30% वोट तकरीबन उसके पास था। और वाइमार रिपब्लिक में क्या हुआ कि ऐसा ऐसा जब चांसलर ने रिजाइन किया तो उसने हिटलर को पावर्स देनी शुरू कर दी और जो पार्लियामेंट था उस पर एकदम से एक अटैक हुआ और उसमें आग लग गई। हिटलर ने फौरी तौर पे इसका इल्ज़ाम लगाया कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी पे, उसने पार्लियामेंट डिसबैंड कर दिया, जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो बैन कर दिया और तमाम अपोजिशन को उसके बाद जो इसने क्रश कर दिया, बशमूल वो जो कि लिबरल्स थे या डेमोक्रेट्स थे या वो सब थे।
اور ہٹلر نے پبلک پرائیویٹ ڈسٹنکشن ریموو کر کے یہ کہا کہ اب ہم مکمل طور پہ موبلائز کریں گے جنگ کے لیے، وار کے لیے. اس نے انڈسٹری کو ٹیک اوور کر کے کچھ حد تک پلانڈ اکانومی وغیرہ بنائی، مگر سرمایہ داروں کے مفادات اور کنٹرول میں. اور اس نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم جو ہے وہ ایسٹرن یورپ اور پورے یورپ میں پھیل جائیں اور ہم اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کریں. اور یقین جانیں کہ ہٹلر کو شروع میں انتہائی تیز کامیابی ملی، بلکہ آسٹرو ہنگیرین امپائر میں جو رائلٹی تھی انہوں نے تو خود ہی کہہ دیا کہ ہم بھی فیشسٹ ہیں جناب، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. اور بہت ساری جو رائلٹی کے لوگ تھے، خاص طور پہ پرانی جاگیردار طبقے نے تو فوراً ہی ہٹلر کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح فیشسٹ موومنٹ جو ہے وہ یورپ کے اندر پھیل گئی اور قائم ہو گئی. اور شروع میں جو لبرلز تھے وہ انتہائی اپیزنگ رویہ رکھتے تھے فیشسٹ موومنٹ کی طرف. وہ بالکل فیشزم کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے. بائیں بازو کے لوگ لڑنا چاہتے تھے، مگر جو لبرلز تھے وہ کہتے تھے وہ اپیزمنٹ کی پالیسی کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں فیشزم اور تگڑے ہوتے جا رہے تھے. فائنلی ہٹلر نے جو ہے وہ اپنی ٹروپس بھیجنے شروع کیے. اس نے چیکوسلوواکیہ کا جرمن حصہ لیا، پھر اس نے پولینڈ کا حصہ لیا، پھر اس نے یورپ کے اندر اپنی ٹروپس پھیلانے شروع کر دیے. پھر اس نے فرانس پہ حملہ کر کے فرانس کو ٹیک اوور کر لیا. پھر اس نے برٹن پہ حملہ کیا، اور پھر برٹن کی بھی مکمل شکست نہیں ہوئی تھی کہ اس نے سوویت یونین پہ حملہ کیا، اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوئی کہ جس میں 50 ملین لوگ مارے گئے، مگر آخر میں کامیابی جو ہے وہ سوویت یونین کو ہوئی اور ایلائز کو ہوئی، کیونکہ سوویت یونین نے اب جرمنی اور جو فرانس میں لوگ ریزسٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، اور اکٹھے انہوں نے فیشزم کے خلاف لڑائی کی. تو فیشزم کو فائنلی جا کے شکست ہوئے. 50 ملین لوگ جو ہیں وہ مطلب بہت بڑے تعداد ہے اس میں مارے گئے. تو اس کے بعد جب پوسٹ ورلڈ وار کے اندر جب کنسنسس قائم ہوا یورپ کے اندر، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ فیشزم جو ہے وہ انتہائی بری چیز ہے، اور آئندہ کبھی بھی ہم فیشسٹ قوتوں کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے، اس کو بڑھنے نہیں دیں گے. اور کسی اپوننٹ کو یہ کہنا کہ تم فیشسٹ ہو ایک بہت بڑی گالی بن گیا، ایک بہت بڑی تہمت بن گیا. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ تمام لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فیشزم کے نتیجے میں ورلڈ وار 2 ہوئی، اور 50 ملین لوگوں کا قتل عام ہوا، اور بے تحاشا قربانیاں دینی پڑیں فیشزم کو تباہ کرنے کے لیے. سوشلزم اور جمہوریت، لبرلز دونوں کی جو کامیابی ہوئی اس کے لیے بے تحاشا قربانیاں دینی پڑیں. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر کولڈ وار شروع ہو گئی، جس میں کہ لبرلز اور سوشلسٹوں کی لڑائی ہوئی. فیشسٹ اب ریموو ہو گئے، مگر وہ اگلی کہانی ہے، وہ کسی اور لیکچر میں کور کریں گے. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی، اگر میں سم اپ کروں، کہ فیشزم ایک رائٹ ونگ موومنٹ ہے، دائیں بازو کی موومنٹ ہے، جو کہ نیشنلزم کے نام پر ایک آمریت قائم کرنا چاہتی ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا مخالف ہے، وہ جس کے بنیادی طور پہ جس کے وہ خلاف قائم ہوئی، وہ سوشلسٹ تھے. لبرلز نے اس پہ کچھ جس کو کہنا چاہیے کہ ویسیلیٹنگ کردار ادا کیا، مگر فیشسٹ جو ہیں وہ لبرلز کے بھی مخالف ہیں. لبرلز اور سوشلسٹ دونوں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ فیشزم کی زد میں ہیں. تو اور تیسری اور سب سے اہم بات شاید یہ کہ فیشزم کا طبقاتی کردار ہمیشہ یہ تھا کہ وہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں، یعنی کہ فیوڈل لارڈز کی، زمینداروں، بڑے بڑے زمینداروں کی ایک تحریک تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جمہوریت بھی توڑ دو، اور خاص طور پہ ٹریڈ یونین اور سوشلسٹ موومنٹ توڑ دو، کیونکہ جمہوریت کے ذریعے سوشلسٹ اور جو بائیں بازو کے لوگ ہیں، جو لیفٹ کے لوگ ہیں، وہ اقتدار میں نہ آ جائیں، لہٰذا جمہوریت بھی توڑ دو اور ٹریڈ یونینز اور بائیں بازو کی تحریک توڑ دو، کیونکہ اس سے سرمایہ داری نظام کو اور جاگیرداری یعنی کہ فیوڈل نظام کو خطرہ ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پہ فیشزم.